بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ ایک حدیث شریف کے متعلق سوال آیا ہے کہ آقا علیہ وآلہ الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، شعبان کا اگر آدھا حصہ گزر جائے، آدھا ماہ گزر جائے، پہلے 15 دن گزر جائیں، فلا تصوموا تو تم اس کے بعد روزہ مت رکھو۔ تو اس حدیث شریف سے کیا یہ معنی لیا جائے گا کہ ماہ شعبان کے آدھا گزر جانے کے بعد روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، منع ہے، یا کیا ہے؟ اور دوسرا سوال اس کے اوپر مزید یہ کیا جاتا ہے کہ آدھا شعبان گزرنے کے بعد روزہ رکھنے سے تو آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے، تو پھر وہ حدیث شریف جو شب برات کے متعلق آتی ہے کہ جس میں یہ ذکر آتا ہے کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ شعبان کی درمیانی رات میں قیام کرو اور دوسرے دن اس کے دن میں جو ہے روزہ رکھو، تو کیا یہ حدیث اس حدیث شریف کے خلاف جا رہی ہے، ٹکرا رہی ہے؟ اگر روزہ رکھنے سے منع فرمایا آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام نے تو پھر یہ حدیث شریف کا کیا معنی ہوگا؟ تو بہرحال سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو ممانعت آئی ہے اس حدیث شریف میں، وہ ممانعت حرمت کے لیے نہیں، کراہت کے لیے ہے کہ 15 دن اگر گزر جائیں شعبان کے تو اس کے بعد روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ اچھا، مکروہ بھی کس کے لیے ہے؟ ہر انسان کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک مخصوص طبقہ ہے جن کے لیے یہ مکروہ ہے۔ اور علماء کرام نے یہ جو استدلال کیا ہے، آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام نے تو کوئی شخص متعین نہیں کیا کہ اس قسم کے لوگ روزہ نہ رکھیں، لیکن فقہاء کرام دیکھیے آپ، ان کی کتنی ضرورت ہوتی ہے اور ان کے کتنی اہمیت ہوتی ہے اور ان کی تقلید کیوں کی جاتی ہے۔ وہ لوگ یہاں استدلال کیے ہیں کہ پہلے تو یہ مکروہ ہے، کیوں مکروہ ہے؟ حرام کیوں نہیں ہے؟ جلد بازی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے کیا نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں؟ دوسری روایتوں کو نہ دیکھتے ہیں، نہ پیش نظر ان کے وہ رہتی ہے، نہ ان کا علم اتنا وسیع ہوتا ہے کہ دیگر روایتوں میں کیا موجود ہے ان کو معلوم نہیں ہوتا، نہ وہ دوسری آیتوں کو دیکھتے ہیں، نہ روایتوں کو دیکھتے ہیں، نہ لغوی اعتبار سے اس حدیث شریف کو جانچتے ہیں، نہ اس کی سند کو جانچنے کی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے۔ خالی ایک حدیث کو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے اس پر اس کے ظاہری الفاظ کو لے کے اتنی سختی سے اس پر عمل کرنے لگتے ہیں کہ اس کے علاوہ ان کی رائے، ان کی فہم کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب کو غلط کہنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، چاہے سامنے والا کتنا ہی بڑا عالم بلکہ امام ہی کیوں نہ ہو، اور سمجھتے یہ ہیں اپنے آپ میں کہ ہم جو ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کر رہے ہیں، لہذا باقی سب غلط ہے۔ آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہے، آپ کی بات کے بعد کسی کی بات ہم نہیں سنیں گے، اس طرح وہ اپنے زعم میں جو ہے غلطیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے بھی یہ بہت اچھی اور بہترین مثال ہے یہ حدیث شریف۔ اب علماء کرام کے سمجھنے کا طریقہ کیسا ہوتا ہے دیکھیے، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، یہ جو ممانعت ہے یہ ممانعت حرمت کے لیے نہیں ہے، کراہیت کے لیے ہے۔ تو یہ کس طرح وہ لوگ استدلال کیے اس بات کا؟ تو کیونکہ وہ استدلال اس طرح کیے کہ دیگر جو احادیث اس کے متعلق آئی ہے اس کو سامنے رکھے۔ حدیث شریف میں، دوسری حدیث شریف میں آتا ہے لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، رمضان سے پہلے، رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے تم جو ہے روزے مت رکھو۔ رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے، وہاں تو 15 دن پہلے کی بات ہو رہی تھی، یہاں تو رمضان کے 1 یا 2 دن پہلے تم روزہ مت رکھو سوائے اس آدمی کے۔ تو اب اس میں بہرحال ان الفاظ سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ روزہ رکھا جا سکتا ہے لیکن نہ رکھنا بہتر ہے، اور خاص طور پہ یعنی 15 دن اگر رہ جائیں تو اس میں روزہ نہیں رکھنا بہتر ہے، لیکن خاص طور پہ آخری جو 2 دن ہے یا 1 دن ہے اس میں تو بالکل ہی نہیں رکھنا چاہیے۔
اس میں زیادہ تاکید آئی گویا کہ اگر شروع سے ہی جو ہے سختی سے منع ہوتا کہ یہ رکھا ہی نہیں جا سکتا، یعنی حرام ہوتا ہے، آدھے شعبان سے روزہ رکھنا جو ہے حرام اگر ہوتا، تو دوسری حدیث شریف میں سرکار یہ نہیں فرماتے کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے تم روزہ مت رکھو، تو وہاں اس طرح فرمائے اور یہاں اس طرح فرمائے. تو فقہاء کرام اس کو غور کرنے سے سمجھ جاتے ہیں کہ سرکار نے جو منع فرمایا ہے وہ تحریم کے لیے نہیں ہے، کراہت کے لیے. کیونکہ اگر حرام ہوتا تو پھر خاص طور پہ 1 یا 2 دن پہلے روزے مت رکھو کہنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی تھی، وہ ایک ہی حدیث کافی تھی. لیکن سرکار کی یہ فرمانے سے فقہاء کرام اپنی پار کی جو فہم ہے اس کے ذریعے جو ہے یہ سمجھ گئے کہ یہ مکروہ ہے. پھر ساتھ ہی جو ہے مزید سرکار نے فرمایا، یعنی ہر شخص کے لیے ممانعت نہیں ہے، یہ جو کراہت ہے وہ کراہت بھی ہر شخص کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے. کیوں؟ اسی حدیث شریف میں سرکار نے فرمایا الا رجل کان یصوم صوما فلیصم، سوائے اس آدمی کے جو روزہ رکھا کرتا تھا، اس کی عادت تھی روزہ رکھنے کی، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے. کون سے دن؟ 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے رمضان کے. وہاں تک بھی جہاں سرکار زیادہ زور دے کے فرمائے کہ یہاں تو بالکل روزہ نہیں رکھنا، لیکن سوائے اس آدمی کے جس کی عادت ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہے ان دنوں میں بھی. جیسا کتنے صحابہ کرام سے اور تابعین سے اور دیگر لوگوں سے جو ہے مروی ہے کہ یہ بزرگان جو ہے سارا سال جو ہے روزہ رکھا کرتے تھے، سارا سال بھی روزہ رکھتے تھے. کیونکہ وہ لوگ فقیہ تھے، سمجھتے تھے. تو جو اس طرح روزہ رکھتے ہیں تو وہ اگر ان کی عادت ہے تو پھر ایسی صورت میں جو ہے وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کو کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے تو ویسا شخص جو ہے خاص طور پہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، بلکہ 15 دن پہلے سے ہی روزہ نہ رکھے. تو خاص طور پہ 1 یا 2 دن پہلے کیوں کہا گیا؟ وہ اس لیے کہا گیا کیونکہ اگر بعض لوگ احتیاطاً 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں کہ کہیں یہ رمضان ہی نہ ہو جائے، اگر رمضان رہے گا تو اور ہم سے جو ہے روزہ چھوٹ جائے گا تو کس طرح. یہ اس طرح شک شبہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا 1 یا 2 دن پہلے روزہ مت رکھو. لیکن اگر کسی کو رکھنے کی عادت ہے تو وہ بالکل رکھ سکتا ہے. اب جو 15 دن پہلے کی بات ہوئی تھی اس کے متعلق تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام یصوم شعبان کلہ، بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یصوم شعبان کلہ، پورا شعبان روزہ رکھا کرتے تھے. یصوم شعبان الا قلیلا، شعبان کا روزہ رکھتے تھے، سارا کا سارا شعبان رکھتے تھے سوائے چند دن کے. اب اگر آدھا مہینہ روزہ نہیں رکھیں گے تو اس کو چند دن تو نہیں کہا جاتا نا، یہ تو پورا آدھا مہینہ ہے. تو سرکار تو اکثر حصہ شعبان کا روزہ رکھتے تھے، 2-4 دن کچھ آپ چھوڑ دیتے تھے، باقی پورا کا پورا شعبان روزہ رکھتے تھے. تو سرکار خود روزہ رکھ رہے ہیں اور منع فرما رہے ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حرام کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ ممانعت حرام کرنے کے لیے نہیں. ہر ممانعت تحریم کے لیے نہیں ہوتی ہے، کسی چیز کو حرام ہے بتانے کے لیے نہیں ہوتی ہے. بعض ممانعت جو ہے کراہت کے لیے بھی ہوتی ہے، بعض ممانعت کچھ مخصوص لوگوں کے لیے ہوتی ہے، بعض ممانعت شفقتاً ہوتی ہیں. تو علماء کرام کیا استدلال کیے ہیں اس سے کہ جب سرکار جو ہے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہیں رکھو بھی فرما رہے ہیں اور اس شخص کو بھی اجازت دے رہے ہیں جو روزہ رکھنے کا عادی تھا وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اور پھر ساتھ میں جو ہے سرکار خود روزہ رکھ رہے ہیں شعبان کا اکثر حصہ، تو ان ساری روایتوں کو سامنے رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور فقہا جو ہے اس بات کا استدلال کرتے ہیں کہ ماہ شعبان کے 15 دن دوسرے 15 دن کے روزہ رکھنے سے جو منع کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمانی طور پہ یا جسمانی طور پہ کمزور ہیں وہ لوگ جو ہے اگر پہلے سے روزہ رکھنا شروع کر دیں گے تو ان کو رمضان میں روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، رمضان میں روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا. جسمانی طور پہ کمزور رہے گا تو وہ
لاغر پڑ جائے گا، اور اگر ایمانی طور پہ کمزور رہے گا تو پہلے سے روزہ رکھتے رکھتے پھر وہ جو ہے بیزار ہو جائے گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فلا تصوموا، تو یہ امت پر شفقت کرتے ہوئے آقا علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام نے ایک مخصوص طبقے کے لیے یہ حکم فرمایا ہے۔ اب بظاہر الفاظ حدیث میں دیکھیے آپ کہ یہ ساری تفصیل کچھ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ ساری تفصیل دیکھنا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے اندر وہ سارے معانی موجود ہیں جس کو فقہا اور علماء کی صحبت میں بیٹھ کے طویل مدت تک جو لوگ سیکھتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس طرح تو نہیں ہو سکتا ہے، اس کے جو ظاہری الفاظ ہیں وہ ظاہری الفاظ مراد نہیں ہو سکتے ہیں، اس کے پیچھے اور بہت ساری معانی ہیں، ان کے ساتھ اگر اس کو جوڑیں گے تو اس کا معنی صحیح سمجھ میں آئے گا۔ تو اس طرح جو ہے یہ حدیث کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ اور پھر وہ جو حدیث شریف ہے کہ شعبان کی درمیانی رات اگر آ جائے تو تم اس میں قیام کرو، رات کو جاگو اور دن کو روزہ رکھو، تو یہ حدیث شریف اور یہ حدیث شریف میں تو کسی قسم کا ٹکراؤ ہی نہیں ہے۔ اگر شعبان کا آدھا حصہ گزر جائے تو اس کے بعد روزہ مت رکھو، اس میں اور اس میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے، کیونکہ 15 شعبان کو روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور یہ جو ممانعت ہے وہ 15 کے بعد سے ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم واحکم۔